الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ پچھلے 5 لیکچرز میں ہم نے دیکھا توحید کے بارے میں، یعنی وننس اینڈ یونیکنیس آف اللہ، کہ عبادت صرف کس کی جائیں گی؟ اللہ کی جائیں گی. ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا ہے، اس کے نام اور صفات کسی کو دینا نہیں ہے، مطلب اس میں شرک نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی عبادت میں. تو پورے لیکچرز کا جو ایکسٹریکٹ نچوڑ تھا وہ کیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائیں گی. سمجھا آپ کو؟ اب ایک دوسرا پہلو جو توحید سے جڑا ہوا ہے، جس کے بغیر توحید آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی جنت میں لے جانے کے لیے، وہ ہے طریقہ، میتھڈولوجی، جس کو ہم کہتے ہیں سنت. اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں پہلے ریویژن پریویس لیکچر کا. طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم کہتے ہیں سنت. سنت یعنی طریقہ. سنت کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جیسے ہم پڑھائی کرتے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میں نے کہا نا آپ کو سسٹمیٹک اسٹڈی، ویسے یہ بھی کرنا چاہیے. سنت یعنی طریقہ. سنت عربی میں لٹرل میننگ اس کا ہوتا ہے طریقہ، راستہ. ویسے طریقہ ورڈ بھی عربک ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو عربک میں، طریق راستہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کیسے بتایا کہ عبادت کیسی کی جائیں گی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادتیں، ہر چیز، لین دین، معاملات، سب قرآن اور حدیث میں موجود ہے. 3 گروپ میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. میں نے بتایا آپ کو، ایک ہوتا ہے سنت قولی، وربل. اللہ کے رسول نے جو کہا کہ ایسے کرو، جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، صرف بسم اللہ، اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں وربل، قولی سنت. ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے فعلی سنت. فعلی مطلب فعل، عمل آپ کا پریکٹیکل. جیسے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے سب صفوں کو درست کرتے، لائنز برابر، روز پورے نماز کے جتنے بھی ہیں اچھے سے سب کو کھڑے کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتے، نماز شروع کرتے. کیا پتہ چلا اس سے؟ آپ نے کچھ کہا، اللہ کے رسول نے لوگوں کو صرف عملاً کر کے بتایا، لوگوں کو کھڑے کیا، اللہ اکبر کیا، نماز شروع. تو یہ کیا ہو گئی؟ سنت فعلی، مطلب پریکٹس آپ کی، جو آپ نے کیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور کاپی کیا، یہ بھی سنت ہے. تیسرا ہے سنت تقریری. تقریری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، روکا نہیں، وہ بھی سنت. جیسے حدیث، فجر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، آپ کے پیچھے صحابہ نے فجر کی نماز پڑھی. ایک صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیچھے جانے گئے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون سی نماز پڑھی آپ نے؟ نماز تو 2 رکعت ہے فرض. کہا کہ پہلی والی جو 2 سنت میری چھوٹ گئی تھی میں نے اس کو پڑھی. اللہ کے رسول خاموش رہے. مطلب اجازت ہے، جو آدمی پہلے سنت پڑھنا چھوٹ جائے، بھول جائے، تو وہ فرض کے بعد بھی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ سکتا ہے. اپنے پاس نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث کلیئر ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. اپنے پاس کیا کرتے؟ فرض کھڑی ہوئی بھی ہے تو پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے اور فٹافٹ چھوٹے بچوں کے ساتھ سجدے مارتے، 2 رکعت کمپلیٹ کرتے، پھر رکوع ملتے. یہ طریقہ غلط ہے. فرض نماز کھڑے ہو جائے، پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی. چھٹی ہوئی جو 2 رکعت ہے نا آپ کی، بعد میں پڑھیے آپ، اجازت ہے. یہ اس سے اجازت ملتی ہے، بتایا نا میں نے آپ کو. تو کون کون سی؟
قولی وربل، فعلی پریکٹیکل پریکٹس کیا، تقریری کسی کو کرتے ہوئے دیکھا روکا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی بھی غلط چیز کسی کی برداشت نہیں کرتے، جب بھی دیکھتے اس کو فوراً روکتے. ٹھیک ہے. چلیے تو یہ تھا سنت، اس کا کلاسیفیکیشن یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ وہ جو ہے لیکچر دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ، جو ہے سنت کیا ہے اور اس کے ٹائپس، سنت اور اس کے ٹائپس. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سنت قرآن کی روشنی میں سنت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ سنت ہے کیا. سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو. راستہ جو ہوتا ہے راستہ، اس کو کہتے ہیں سنت. سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن نے سنت یعنی جو اللہ کے رسول کو بتایا ہوا راستہ ہے اس کے تعلق سے کیا کہا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. یہ سورہ انفال آیت نمبر 20، 8 نمبر کا سورہ ہے، چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 20. کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی توحید کو مان لیا. لاسٹ لیکچر میں جو بات ہوئی توحید کو مان لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو. یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے. علماء نے لکھا ہے جب بھی قرآن میں کوئی ایسی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. عام انسانوں سے جب بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے انسانو. الناس انسان. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم لوگ مسلمان، تو کہا کہ یہ بات مسلمانوں کے لیے فرض ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. جو بات کہی جا رہی ہے اس کو مانے. ایمان والا اس سے بچ نہیں سکتا. سمجھا آپ کو؟ تو کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مانو، اطاعت کرو، جو بات کہی گئی ہے اس کو سنو اور اس سے منہ نہ موڑو. مطلب ہرگز تم اس سے پلٹ نہیں سکتے. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں طریقے سے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا. کسی کو اپن نے بولا ایسا کیوں کر رہے ہو عمل، یہ عبادت کہاں سے لائے تم نے؟ کہتے نا کچھ لوگ عبادت کرتے ایک ٹانگ پر، کچھ الٹے لٹک کر، کچھ زمین میں آدھا دفن ہو کے. یہ عبادت کے طریقے پتہ آپ کو؟ کوئی پیڑ کے سامنے جھک گیا، کوئی پتھر کے سامنے جھک گیا، کوئی قبر کے سامنے جھک گیا، کوئی زندوں کے سامنے جھک گیا. ان سے پوچھتے بھائی یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بولتے ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا. اتنے بڑے، اتنے فلاں، اتنے لوگ سب تو کر رہے، ہم کرے تو کیا ہوا؟ تو ان کو یہی آیت بولنا چاہیے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، منہ نہ موڑو. یہ منہ موڑنا ہے، اپنی اپنی باتیں رکھنا مطلب منہ موڑنا. تو کہا کہ منہ مت موڑو. ٹھیک ہے. چلیے دوسری آیت قرآن کی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. رحم چاہیے. رحم مطلب اس میں ساری چیزیں آ گئی. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپٹنس. آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادتیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سکسیس دے، آخرت میں بھی سکسیس دے. اس کے لیے اللہ کا رحم ہونا انسان کے اوپر ضروری ہے. تو کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ سورہ نور 24 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 56. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کے طریقے پر چلو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا اگر ایسا فالو کرو گے تو. نماز، زکوٰۃ، طریقہ اللہ کے رسول کا. چلیے سورہ نساء آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلنکم علیہم حفیظا. کیا کہا؟ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. مطلب اس کا وبال اسی کے سر پہ رہے گا. تو یہاں کنڈیشن بتائی گئی سورہ نساء آیت نمبر 80 میں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. سمجھا آپ کو؟ اور یہ پاور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دیا ہے؟ اللہ نے خود دیا ہے.
اس لیے ہم نے شروعات میں کیا بات کہی؟ توحید تو مان لی، طریقہ رسول کا نہیں رہا تو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کی اطاعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان کے میتھڈولوجی، ان کا طریقہ، ان کے راستے پر چلنا، اسی میں ہی کامیابی ہے اور اسی میں ہی اللہ کی بھی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری بات ماننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو۔ اپنا من مانا نہیں چلے گا۔ کوئی کرے گا، خوب عبادت کر لو، خوب محنت کر لو، رات اور دن جاگ لو، طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے تو فائنل آپ کو ملے گا انٹو زیرو۔ کوئی بھی چیز کو انٹو زیرو کرے تو کیا ہوتا؟ زیرو، آنسر زیرو۔ آپ کی پوری نیکی اللہ تعالیٰ اڑا دیں گا ذرے بنا کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم ہے، طریقہ اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے۔ چلیے سورہ نساء آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مطلب جو بھی رسول، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے جو رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام موزس، عیسیٰ علیہ السلام جیزس، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام ابراہم، یہ بائبل میں الگ الگ نام آتے ہیں۔ دوسری قوموں میں بھی کچھ ذکر ہے جس کی کمنٹری میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ علماء نے، کچھ اسکالر نے کہا کہ ہر قوم میں جب نبی آیا ہے تو ہر قوم میں آیا ہے، مطلب یہ بات فکس ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹو ایوری نیشن دیر واز اے گائیڈ، دنیا میں جتنے سمودائے، جتنے گروپ، جتنے لوگ، جتنی بستیاں بستی ہے یا بسی ہے پرانے زمانے میں بھی، وہاں ایک ہدایت کا یعنی راستہ دکھانے والا آیا تھا۔ ہر جگہ رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے، سب تک پیغام پہنچا ہے۔ تو ویسے ہی کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے ان کے ذریعے۔ سمجھا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہو، پھر اگر تمہارے درمیان کبھی معاملے میں اختلاف آ جائے، کانٹراڈکشن آ جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ آیت بہت زبردست ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے۔ کیا کہا یہاں پر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، غور سے سننے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کچھ لوگ آدھی آیت بتاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ دیکھو یہاں پر ایک تیسری پرسنالٹی کا بھی ذکر آ رہا ہے، بولے کیا ہے تیسری پرسنالٹی یہاں پر؟ اولو الامر، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اولو الامر، اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہارے امیر بڑے ہیں، جیسے کسی قوم کا سردار ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، گھر کا بڑا ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں اولو الامر میں۔ لیکن یہاں پر اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ علماء ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، عالم لوگ، بڑے لوگ، ان کی بھی اطاعت کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ان میں تنازع ہو جائے، اختلاف، کانٹراڈکشن ہوتا ہے نا، ایک عالم ایک بات بول رہا ہے، دوسرا عالم ایک بات بول رہا ہے، ایک بول رہا ہم نے اس کو ایسے سمجھا، ایک بول رہا ہم نے اس حدیث کو ایسے سمجھا، تو عام انسان بولتا ہم نے کیا کرنا؟ تو اللہ نے اس کا سلوشن بھی دیا، اس میں آپ نے کیا کرنا؟ کیا کرنا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ اگر تم اولو الامر میں، تمہارے بڑوں میں آپس میں کانٹراڈکشن پالو کہ ایک کچھ بول رہا ہے دوسرا الگ بول رہا ہے، تو فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو واپس آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مطلب واپس قرآن اور حدیث، ڈائریکٹ جو بات سمجھ میں آتی ہے مطلب اس کو مانو،
یہ اس کا ایسے مطلب نکال رہا ہے، یہ اس کا ایسے مطلب نکال رہا ہے. آپ ڈائریکٹ آ جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف اور ان کی باتوں کو چھوڑ دو. سلوشن دیا نا قرآن نے، سمجھا آپ کو؟ اور کنڈیشن لگائی اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا کرو، نہیں تو پھر وہی اٹکے رہو وہاں پر. اور یہ تمہارے لیے بہتر فیصلہ، بیٹر ڈیسیجن ہے ایسا کرنا. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر. ٹھیک ہے، تو اطاعت کے بارے میں بات چل رہی ہے، ذرا غور سے سنیے آپ. لوگوں نے اپنے من مانے طریقے نکالے ہیں اطاعت کے. آپ دیکھو، کسی سے آپ پوچھو فلاں کام کیوں کرتے ہو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بزرگ لوگ کر رہے، کیا غلط ہو سکتا؟ تو ان کو سمپل سا آپ کو ایک جواب دینا ہے، سمپل سا ایک جواب دینا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اگر 4 رکعت ظہر کی نماز ہے، اگر میں 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں تو کیا صحیح ہوگا؟ مطلب آپ کسی کو غلط چیز سے روکو کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے جو تم کر رہے ہیں، مت کرو، تو کیا بولتا ہو؟ غلط کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کا تو ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، قربانی تو کر رہے ہیں، ہے نا؟ فلاں بابا کے نام کا بکرا. تو پوچھو کیوں کر رہے ہیں؟ ارے غلط تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ اکبر بول کر ہی کاٹیں گے نا اس کو، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کریں گے، غلط کیا ہے؟ تو ان کو سیدھا سیدھا یہ سوال کرنا چاہیے، ظہر کی رکعت کتنی ہے؟ فرض نماز 4. اگر آپ بولو کہ میں 5 پڑھ رہا ہوں یا 5 میں نے پڑھا آج، تو وہی آدمی جو غلط کام کر رہا ہے کیا بولیں گے آپ کو؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا بولیں گے وہ؟ نماز نہیں ہوئی تمہاری، 4 رکعت نہیں رہتی، ظہر کی 5 رہتی ہے. پاگل ہو گیا کیا بیٹے؟ معلوم ہے کہ تیرے کو 5 رکعت نہیں 4 رکعت رہتی. سمجھا آپ کو؟ آپ بولیں کیوں بھائی 5 رکعت پڑھ لیے تو کیا ہو رہا؟ 1 رکوع زیادہ، 2 سجدے زیادہ، عبادت تو کر رہے، غلط کام تھوڑی کر رہے. تو پھر وہ کیا بولتا؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ نے 4 پڑھے. تو ان کو بولنا یہ جو بکرا ذبح ہو رہا ہے یہ اللہ کے طریقہ، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. سمجھا آپ کو؟ ہاں، تو لوگ اپنے من مانے طریقے سے کرتے ہیں، فلاں کی فاتحہ، فلاں کی نیاز، ہے نا؟ 10واں بھی، 30واں بھی، چیلم بھی. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ان سے پوچھو یہ کہاں سے لائے؟ بولتے غلط کیا کر رہے ہیں ہم؟ تم لوگوں تو ہر چیز میں ٹوکتے ہیں. غلط کیا ہے؟ غریبوں کو تو کھلا رہے اپن. کس نے روکا غریبوں کو کھلانے سے؟ کھلائیے، بالکل سنت ہے، ثواب ہے صدقہ کرنا. بغیر ایسے کوئی رسمیں کیے بغیر غریبوں میں بانٹیے، کس نے منع کیا؟ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن جو طریقے کیے جاتے ہیں فلاں دن، فلاں ٹائم پر، فلاں کوانٹٹی میں، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا آیت کریمہ کرتے لوگ، اس کا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی طریقہ، کوئی چیز یہ ثابت نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، چند دن گزرے تھے، مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا، آ کر کیا بولنے لگا؟ فلاں آدمی کو پکڑا، تم 100 مرتبہ یہ پڑھو. ایک کو پکڑا، تم 100 مرتبہ یہ پڑھو، تم 100 مرتبہ یہ پڑھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت ہی بڑے صحابی ہے، اللہ کے رسول کے قریب رہے، ان کو پتہ چلا، وہ آئے، وہ ایک بڑا ڈنڈا لے کر آئے ساتھ میں. اب ڈنڈے سے کیا کریں معلوم ہوگا نا آپ لوگ، سمجھ گئے نا؟ اس کو دھوکے نکالے وہاں سے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گئے، چند دن ہوئے، تو انہیں دین میں کون سی بدعت لالی؟ نہیں، ہم کو اللہ کے رسول نے تو ایسا تعلیم نہیں دیا تھا مسجد میں بیٹھ کر بینجوں پہ تم یہ 100 مرتبہ پڑھو. کہاں سے لایا یہ؟ اس کو مار کے ہکال دیا وہاں سے. تو کہا بدعت ہے یہ، بدعت. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے عبادت کے، ذکر اذکار کے جتنے بھی بتائے ہیں، کافی ہے انسان کو جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں اونچے مقامات بنانے کے لیے. نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح طور پر دیکھا جائے نا، نماز، ذکر اذکار، سنت، نفل اتنے ہیں، اگر آپ پورا کریں گے نا آپ کو دن کم پڑے گا صحیح طریقے پہ. اب جب آلریڈی اتنا سارا ہے تو ڈپلیکیٹ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اور سب اصلی اویلیبل ہے تو ڈپلیکیٹ کیوں لانے کا؟ سیدھی سی بات ہے نا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے اپنے پاس جو چل رہا ہے. تو یاد رکھیے اولو الامر یعنی ہمارے بڑوں کی ہم بات مانیں گے اگر قرآن اور حدیث سے میچ ہوتی ہے تو. میچ نہیں ہوتی ہے، 2 لوگوں میں کانٹرڈکشن اختلاف ہے، تو دونوں کی بات رکھ دو، قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ، صحیح چیز پر عمل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
چلیے آگے چلتے ہیں، غور سے سنیے سورہ نساء اگین آیت نمبر 65۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، مومن کے درجے کو پا ہی نہیں سکتے۔ کون مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں، تمام کانٹرڈکشن، اپنے سارے مسائل میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ سر بسر تسلیم کر لے، بنا کچھ کوں کاں کے ایکسپٹ کر لے۔ کیا بات ہے اس میں، کیا حکم ہے، ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا جج، فیصلہ کرنے والا نہیں بنا لیتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، دو لوگوں میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ تو اب ان کا کام ہے کہ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنا اس کا حل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا سلوشن دیا ہوا ہے، کلیئر کٹ دیا ہوا ہے، لیکن وہ بولتا ہے کہ نہیں، اس کا دل نہیں مان رہا نا، تو وہ کیا بولتا؟ نہیں، وہ فلاں صاحب ہے، وہ بول رہے کہ ایسا نہیں، ایسا کرو۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم، اپنا جج، فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اور کیا کہا؟ فیصلہ بھی ایسے ایکسپٹ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایسے مانو کہ دل میں کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں رہنا، دل تو نہیں مان رہا لیکن بس مجبوری ہے، کرنا ہے، ایسا بھی نہیں۔ کہا کہ یہ مومن کے لیے کنڈیشن ہے، مسلمان جنت میں جانا ہے آپ کو، تو ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنانا پڑے گا۔ اور یہ معاملہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ تمام اپنے فیصلے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ آج آپ دیکھیے حالات کتنے برے ہیں، کتنے برے حالات چل رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ سنت میں یہ چیز جائز نہیں ہے، پھر بھی بولتا ہے کہ مجھے کرنا ہے۔ کیوں؟ فلاں نے کہا کر سکتے، فلاں نے کہا الاؤڈ ہے، پرمیشن ہے، جبکہ نہیں ہے سنت میں۔ فلاں چیز کی اجازت ہے، کرنا ہے، حکم ہے، لیکن نہیں کرتا، بولتا نہیں فلاں نے بولے کہ، جیسے ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکرۃ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے نا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ڈرگز، شراب، ٹوبیکو، برابر ہے، سب چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ جس میں تھوڑی سی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو حرام ہے۔ لیکن اب دل نہیں مان رہا، عادت نہیں چھوڑ سکتے، تو کیا بولتے؟ نہیں ہم کو تو فلاں نے بولے، اتنے نالج والے ہیں، انہوں نے بولے مکروہ رہتا، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، بولے مکروہ۔ اب جنہوں نے مکروہ بولے، کیوں بولے؟ کیونکہ وہ خود کھاتے، منہ لال کر کے گھومتے، وہ آپ دیکھیے منہ لال کرتے، دیواریں لال کرتے، پچکاریاں چالو رہتی ہر جگہ پر، آپ دیکھیے۔ ہاں، اس لیے کیسے بولیں گے حرام ہے؟ حالانکہ پتہ ہے، حدیث کلیئر ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں مکروہ ہے، مکروہ۔ اچھا ان سے پوچھو مکروہ کا مطلب کیا رہتا؟ تو کیا بولتے ہیں؟ مکروہ مطلب ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ کو کراہیت آتی ہے۔ کراہیت کیا رہتا؟ پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، مطلب آپ کو کسی چیز سے کراہیت آتی ہے، گندگی، کچرا یا گندگی پڑی ہوئے راستے پر، آپ کو اس سے کیا آتی ہے؟ کراہیت۔ مطلب آپ کا دل گوارا نہیں کرتا، محسوس نہیں کرتا اس طرف دیکھنا، اس طرف اس کو سونگھنا بھی دل پسند نہیں کرتا، اور انہوں کراہیت والی چیز کھارے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے کراہیت آتی ہے آپ وہ چیز کر رہے، تو آپ اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ تو مکروہ بول کے ڈالتے جا رہے منہ میں۔ ارے عجیب بات ہے نا، آپ کے حساب سے چلے نا۔ مکروہ مطلب کیا؟ کراہیت۔ کس کو کراہیت؟ اللہ کو، اور آپ پسند کر رہے اللہ کراہیت کرنا آپ سے۔ یہ سب بہانے ہیں اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے،
عادتیں نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں، نہیں کچھ بھی نکالتے. تو یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا، دوسروں کو بنایا. فلاں بول رہے چلتا، کیسے چلتا؟ صاف حدیث ہے، نشہ آور چیزیں، نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حرام ہیں. یہی وجہ سے مکروہ بولنے کی وجہ سے تو آج کل مسلمانوں میں نشہ آور چیزیں پھیل گئی زیادہ. اگر پہلے ہی علماء کہہ دیتے حرام ہے تو کون استعمال کرتا تھا؟ اس کو نہیں کرتے تھے، ہم اس برائی سے بچ جاتے تھے. تو یہ وہ علماء سو جو غلط علماء ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کیا کہا اطاعت کے بارے میں، کتنی اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیے، اور اس کے کتنے فائدے ہیں عمل کرنے پر، نہیں کرنے پر کتنے نقصانات ہیں. میں مثالیں آپ کو دیتے جاؤں گا، ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. سورہ محمد آیت نمبر 33، سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے، آیت نمبر 33. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وارننگ، ڈائریکٹ وارننگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر آپ نے آئیڈیل نہیں بنایا، فالو نہیں کیا، کیا ہوگا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ فرما برداری کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، منہ نہ موڑو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالُكُمْ، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر طریقہ سنت نہیں رہا تو. ایک آدمی دیکھیے، تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، امام ابن قیم نے لکھی ہے کتاب تلبیس ابلیس، ابلیس کی چالیں. میرے پاس ہے وہ کتاب، اس کو میں نے پڑھ رہا تھا، اس میں دیکھا میں نے، انہوں نے اس میں پورے واقعات لکھے کہ ابلیس نے کس کس کو کیسے کیسے گمراہ کیا الگ الگ طریقوں سے، اور یہاں تک کہ نبیوں کے ساتھ بھی اس نے چالیں چلا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بچایا. نبیوں کے ساتھ کیسے چالیں چلا، بڑے بزرگان دین انبیاءوں کے ساتھ، سلف صالحین کے ساتھ کیسی چالیں چلا، پھر راہب عبادت گزار لوگوں کے ساتھ کیسی چالیں چلا، علماء کے ساتھ کیسی چالیں چلا، سب انہوں نے واقعات اس میں نقل کیے. ایک واقعہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ابلیس اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو، اب دوسرے نے پوچھا ساتھی نے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھول دیا. انسان کتنے ہی گناہ کرے، جب وہ توبہ کر لے گا سچے دل سے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. شیطان تھا وہ ایک جو یہ کہنے لگا، جن. تو ابلیس اس کو دیکھ کر کہنے لگا میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں کہ انسانوں کو ہم گناہ سے زیادہ بدعت میں ملوث کریں گے، ان کو بدعتیں سکھائیں گے. نہیں، کیوں؟ انسان جب بدعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا نا، نیکی سمجھ کے کرے گا نا. ارے بھائی اس نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ نکال دیا، ایک ٹانگ پر عبادت کر رہا، وہ کیا سوچ کے کر رہا؟ عبادت ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو لگ رہا وہ عبادت کر رہا ہے، گناہ کر ہی نہیں رہا ہے، تو توبہ کرے گا نہیں، مرنے تک توبہ ہی نصیب نہیں ہوں گی. اس لیے علماء کہتے ہیں بدعتی سب سے بدنصیب ہوتا ہے. گنہگار ناچ گانا سننے والا، اس کو معلوم ہے کہ ناچ گانا غلط ہے، اپنے کو توبہ کرنا ہے ایک دن، سمجھا آپ کو؟ لیکن جو بدعتی رہتا نا، وہ گناہ کو کیا سمجھ کے کرتا؟ نیکیاں. تو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس کو سب سے بدنصیب انسان ہے بدعتی. علماء نے لکھا، علماء نے کہا ایک گنہگار آدمی سے بدنصیب کون ہوتا ہے؟ بدعتی، جو الگ الگ طریقے نکال لیا سنت سے ہٹ کر اور عمل کر رہا. بہت ڈینجر چیز ہے بدعت، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کو مرنے تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ اچھا ہی سمجھ کے کرتے رہتا ہے اور مر جاتا ہے. جبکہ گنہگار کو معلوم ہے کہ گناہ ہے، مجھے توبہ کرنا ہے، لیکن اس نے بھی گناہ پر جمے نہیں رہنا ہے، اس کو گناہ سے توبہ کرنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اعمال برباد ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم آخری بات رکھ کر پھر ہم اپنی بات کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. غور سے سنیے اور اس کو اگلے درس میں جو ہے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. سکسیس از اونلی ان اتباع رسول. سمجھا آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کرنا، مطلب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے ان کے میتھڈولوجی، ان کے میتھڈ کو، ان کے طریقے پر آپ کو
زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور آیت نمبر 52، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے، وہی لوگ کامیاب ہے. کنڈیشن. تو یہ پورا نچوڑ تھا ہماری ان تمام باتوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلے درس میں جو ہے جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.